تحریک انصاف کے سر پر فارن فنڈنگ کیس کی تلوار، درخواست گزار کا سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن سے کیس خود سننے کی درخواست کر دی، سکروٹنی کمیٹی سے تمام ریکارڈ منگوانے کی استدعا۔ ادھر الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے 15 روز میں کیس کا فیصلہ سنانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ نواز شریف کے لندن میں یونیورسٹی کالج اسپتال ویسٹ مورلینڈ سٹریٹ آمد۔ ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا معائنہ کیا۔ شہباز شریف کی قوم سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل، کہا اگلے ہفتے میاں صاحب کا PET سکین ہوگا۔ پچھلے چند دنوں میں عمران خان نے بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی۔ شہباز شریف کہتے ہیں انہیں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، وہ عمران خان سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ادھر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ٹویٹ اور تقریر سے پہلے عمران صاحب کا دماغی معائنہ لازمی قرار دیا جائے۔ کیا وہ جھوٹے اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو اپنی طرح پاگل سمجھتے ہیں؟ نواز شریف میں بیمار تھے، باہر جاتے ہی حشاش بشاش ہو گئے۔ فردوس عاشق کا کہنا ہے بیمار کے ساتھ وہ سہولت کار بھائی گیا جو خود نیب اور عدالتوں کو مطلوب ہے۔ اتنے دن بعد بھی سیاسی بیماری پر غیر ملکی ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں آئی۔ اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کے جو ذہن میں آتا ہے بول دیتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی رپورٹس غلط تھیں۔ '92 نیوز کی خبر پر ایکشن۔ گورنر ہاؤس لاہور میں میوزیکل نائٹ منسوخ، محفل موسیقی کے لیے غیر ملکی بینڈ کو بلایا گیا تھا۔ گورنر چودھری سرور کا توجہ دلانے پر 92 نیوز سے اظہار تشکر، بولے انہیں میوزیکل نائٹ کے متعلق پہلے علم نہیں تھا۔ ایک شخص کو انصاف دینے کے لیے پورا معاشرہ کرپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا تقریب سے خطاب، بولے سپریم کورٹ انصاف کے لیے آخری عدالت ہے، اگر یہ شروع میں ہی مداخلت کرے تو معاملہ الجھ جاتا ہے۔ حکام اپنا کام ٹھیک کریں تو مداخلت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اعلیٰ حکام کی عدالت میں بار بار پیشی اچھی روایت نہیں۔ مزید بولے جھوٹی گواہی پر تفتیشی کو بھی مجرم بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ممبران کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی لٹکنے کا خدشہ، معاملے پر بھی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں دوریاں برقرار۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا 6 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ وہ اس حوالے سے وزارت پارلیمانی امور کو خط بھی لکھ چکے، لیکن نئی تعیناتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت کا آغاز نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم نے تاحال اپوزیشن لیڈر کو خط بھی نہیں لکھا۔ سی پیک کا MOU نون لیگ کے دور میں ہوا، تکمیل پر منصوبے کا کریڈٹ سب کو جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں سی پیک اولین ترجیح ہے، مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایلس ویلز کا سی پیک کے متعلق تجزیہ غلط ہے، معیشت پر بوجھ کا تعلق سی پیک سے نہیں، چین پاکستان کا دوست ہے، کسی کے کہنے پر چھوڑ نہیں سکتے۔ سی پیک کے تحت رشکئی میں پہلا اقتصادی زون بننے جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے پہلے اور دوسرے ایڈیشنز میں مبینہ گھپلے، FIA نے پھر PCB سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام ایڈیشنز کی آڈٹ رپورٹس، اکاؤنٹس اور میڈیا رائٹس کی تفصیلات دینے کا مطالبہ۔ بے ضابطگیوں کا انکشاف 92 نیوز کے پروگرام جواب چاہیے میں ڈاکٹر دانش نے کیا تھا۔ پاکستان نے ایمرجنگ ایشیا کپ جیت لیا۔ پاکستانی ٹیم نے فائنل میں بنگلہ دیش کو 77 رنز سے شکست دی۔ گرین شرٹس کے 301 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 224 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ برسبن ٹیسٹ میں یقینی شکست سے بچنے کے لیے پاکستان کی تگودو۔ دوسری اننگز میں 25 رنز پر 3 وکٹس گرنے کے بعد شان اور بابر کی اننگز کو سنبھالا دینے کی کوشش۔ تیسرے دن کھیل ختم ہونے پر قومی ٹیم نے 64 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 274 رنز درکار۔ کینگروز نے لبوشن کے 185 اور وارنر کے 154 رن کی بدولت 580 رنز بنائے۔ اور ونٹیج کار ریلی تاریخی درہ خیبر لنڈی کوتل سے روانہ۔
ریلی میں 60 سے زائد پرانی موٹر کاریں شامل. ریلی پشاور سے ہوتے ہوئے کراچی میں مزار قائد پر اختتام کو پہنچے گی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا گواہ ہے. کوئی بھی واقعہ ہو جائے کہتے ہیں کہ جی یہ وہ دکانداروں کے سامنے ہوا تھا, بازار نے سب نے دیکھا تھا, لیکن جی گواہ نہیں بنتے. تو دیکھیں اب ملزم کو تو کسی سزا دلوانی ہے, تو وہ اس کا چچا جو 70 کلومیٹر دور رہتا ہے وہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا اور جو اس نے واقعہ دیکھ لیا. ایسے جھوٹ جبکہ تفتیشی افسر کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو یہ تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر قانون کے مطابق اور عدل کے جو بھی معیار ہیں مذہب میں بھی اور قوانین میں بھی, ان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک انصاف کو اچیو کرنے کے لیے 10 جرائم اور کراتے ہیں, پرجری, اگر 10 گواہوں نے آ کے جھوٹ بولا ہے تو ان جرائم کا ذمہ دار کون ہے؟ تفتیشی افسر. So we have decided that in such cases, اس وقت تقریباً 15 کے قریب گواہ ایسے ہیں جن کو ہم نے پرجری کے ٹرائل کے لیے ریفر کر چکے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے مثال ہو. اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے کیسز میں تفتیشی افسر کو بھی اتنا ہی ہم ملزم بنائیں گے کہ اس نے پرجری میں مدد کی ہے. اگر یہ تو کوئی انصاف دلانا نہیں ہے کہ ایک انصاف دلانے کے لیے جس کو ایک جرم ہوا ہے اس کے 10 جرائم آپ کے انڈر یور نوز اینڈ ود یور بلیسنگز وہ آپ 10 جرائم خود کرائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شاید 2-4 سال کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اس کے بعد جب معاشرے تک یہ خبر پہنچے گی کہ اب جھوٹا گواہ نہیں چلتا, تو پھر یا انصاف مانگنا چھوڑ دیں گے اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے گواہوں میں, یا پھر انصاف مانگیں گے تو ایسی سچی گواہی آئے گی کہ کوئی بری نہیں ہو سکے گا, کیونکہ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. So the message that I want to convey today, that all these efforts are okay, are very good, they serve some purpose, but at the end of the day, what is the purpose of having a police? Number one, to nab a criminal, and number two, to create a situation where people don't commit crimes. But if the police itself supports commission of crime of perjury, then how can that system be just? تو یہ آپ ایک معاہدہ کر لیں سب کہ یہ نہیں ہم کریں گے. بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اگر کوئی جھوٹ, اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتا, اگر اس میں ہمت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, ہم اسلامک مملکت ہیں, مملکت خدا داد پاکستان جو ہے, اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو, چاہے اب تمہارے والدین کے خلاف ہو, چاہے تمہارے عزیز اقربا کے خلاف ہو. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو ہمت نہیں رہی اس کو, تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے. کام چلانا مقصد نہیں ہے, قانون کے مطابق انصاف اچیو کرنا مقصد ہے. اگر انصاف کو اچیو کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے. انصاف نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیں آپ. تو آج آپ ہمت کریں, فیصلہ کر لیں کہ آپ کی تو جاب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے. آپ نے ہم کریں گے. بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اگر کوئی جھوٹ, اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتا, اگر اس میں ہمت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, ہم اسلامک مملکت ہیں, مملکت خدا داد پاکستان جو ہے, اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو, چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو, چاہے تمہارے عزیز اقربا کے خلاف ہو. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو ہمت نہیں رہی اس کو, تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے. کام چلانا مقصد نہیں ہے, قانون کے مطابق انصاف اچیو کرنا مقصد ہے. اگر انصاف کو اچیو کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے. انصاف نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیں آپ. تو آج آپ ہمت کریں, فیصلہ کر لیں
کہ آپ تو کی تو جاب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے.